صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول کیوں نہ ہم اہل صفہ کے لیے جب بھی کچھ پیداوار باغ سے نکالیں تو ہم اپنے اوپر یہ بات لازم کر لیں کہ کوئی 1 کلو یا 2 کلو ایسا جو ہو سکتا ہے اتنی کھجوریں لے آئے اور صفہ والوں کے لیے رکھ دے۔ کہاں رکھے؟ کس کے پاس دے؟ انتظام ہوا کہ ایک رسی باندھو اہل صفہ کے لیے جہاں وہ بیٹھتے تھے، اور کہا کہ اللہ کے رسول نے جو کوئی کھجور لائے وہ ان رسیوں پہ باندھ دے ان تھیلیوں کو، پھر اہل صفہ جب چاہیں اس میں سے نکال لیں، اور وہ بھی کسی کو دن میں 1 ملتی یا 2 ملتے یا 3 ملتے۔ تقسیم کرنے والے جب تقسیم کرتے تو کل لوگوں کو نہ آتے، یہاں تک کہ کبھی کوئی بندہ 2 کھا لیتا تو وہ اپنے دوسرے کو کہتا کہ دیکھو میں نے 2 کھائے ہیں، گویا کہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ اس غریبی میں بھی مسلمان کے حق کے بارے میں اسے لگا رہتا کہ میں تو 2 کھجوریں کھائے ہیں، لیکن آگے والا میرا پڑوسی اگر اس کو 1 ملے تو یہ ظلم ہوگا، تو وہ کہتا کہ دیکھو میں نے 2 اٹھائے ہیں تم بھی 2 اٹھا لینا۔ اگلے والا کہتا کہ دیکھو میں نے بھی 2 اٹھائے ہیں تم بھی 2 اٹھا لینا۔ حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ پہلی صدی تک وہ تھیلے اور وہ رسی مسجد نبوی کے اہل صفہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں پر لٹکی رہتی تھی، اور صحابہ لے آ کے ہمیشہ وہاں سب سے پہلا جو کچھ بھی کٹاؤ ہوتا اس میں سے سب سے پہلی فصل میں سے کھجوریں نکالتے اور لا کے رکھ دیتے، اور وہ کھجوریں اہل صفہ کھایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ماحول ایسا ہو جاتا کہ میں نے دیکھا، تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس رسی پہ کبھی کبھی 20 تھیلیاں 30 تھیلیاں لٹکی ہوئی ہوتی، لیکن دینے والا کون ہے کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ یہ انفاق کا ایک نرالا طریقہ تھا۔ آپ 10 روپے دیتے ہیں 10 مرتبہ بول کے بتاتے ہیں۔ میں نے کسی کنٹری کے بارے میں پڑھا، یہ سسٹم ایک اور انداز میں، نئے سسٹم میں، چائے خانے پہ لکھا ہوا ہوتا کہ اتنے چائے ہیں دینے والے، کافی ڈے پہ لکھا ہوا ہوتا کہ اتنے کافیز ہیں دینے والے، کون دینے والا ہے وہ معلوم نہیں ہے، لیکن ہیں اتنے کافی۔ اب کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، چائے پینا چاہتا ہے، وہ فقیر بان کے منگتا نہیں ہے، اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی، بلکہ وہ آتا اور وہاں 6 چائے لکھا ہوا ہے تو وہ مارتا 5 چائے بناتا، پھر کہتا کہ 1 چائے مجھے دے دو۔ وہ باقاعدہ پیسہ پے کر کے کھانے کے برابر، ویٹر بھی اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرتا اور ویسے ہی وہ اپنے عزت نفس کو رکھتے ہوئے نکلتا۔ آج یہ سسٹم بھی بناؤ، کہیں چائے پینے جاتے ہو 4 چائے کے پیسے ایکسٹرا دو، بولو کہ دیکھو جو بھی چائے لی آئے گا میں نے ایکسٹرا دے دیے، 4 ایکسٹرا چائے لکھ کے رکھو، جو کوئی بھی آئے اور جس کو ضرورت ہو چائے کی وہ 1 کو کیا ہے مارک کرے اور چائے پی لے۔ لیکن ہمارے اندر ایسا شروع کریں گے تو دینے والے بھی نہیں دیں گے، الٹا پی کے چلے جائیں، کیونکہ ہر ایک میں بے ایمانی جو ہے ہمارے پاس۔ ہاں لیکن یہ سسٹم بہت بہترین، وہاں پر بھی کیا ہے دینے والا نہیں ہوتا لیکن سب کے لیے تقسیم برابر ہوتا تھا۔ تو یہ اہل صفہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں سب سے اہم ترین مقام دیا۔ تو یاد رکھو یہی آگے چل کر پڑھانے والے معلم، علماء، فقہا جتنے بنے ہیں تاریخ اسلام میں وہ اہل صفہ میں سے بنے۔ تو گویا کہ تعلیم کے میدان میں خرچ کرنا سب سے بہترین معاشرے کے لیے ہے، لیکن آج ہم تعلیم کے میدان میں کورے ہیں۔ ہاں انگلش تعلیم کے لیے تو خرچ کرنے کے لیے ہزاروں کو تیار ہیں، لیکن عربی حفاظ اور عالم بنانے کے لیے نہ اپنے بچوں کو تیار ہیں، نہ پڑھانے والے کی کوئی قیمت ہوتی ہے۔ مول صاحب ہوتے ہیں تو یاد رکھو ان کی تنخواہیں اتنی کم ہیں کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھی زندگی نہ گزار سکے، اور ادھر کوئی انجینئر ڈاکٹر ہے تو لاکھوں کمانے والا ہے، پھر بھی وہ دراصل تنگ دامانی کا شکار ہے، ہمیشہ کہتا ہے کہ برابر نہیں ہے، تنگی چل رہی ہے، جبکہ وہی مول صاحب اس کے 10% کی تنخواہ میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ معاشرے نے انجینئر ڈاکٹر کے لیے تو اہمیت رکھا، لیکن یہ جو سب سے بہترین معاشرے کو وجود بخشنے والے ہیں ان علماء کو بھول گئے، تو یاد رکھو پھر تو آپ سمجھ لیں تو انسانی معاشرہ برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔